ہر مجرم کی یہ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ کرائم یعنی جرم ہمیشہ چھپ کر ہی کیا جائے، لیکن جب کوئی عادی مجرم بن جائے تو وہ پھر کھلے عام بھی جرم کرنے لگتا ہے، اور جب پورا معاشرہ جرم کا عادی ہو جائے تو وہ اسے جرم کی فہرست سے ہی نکال پھینکتا ہے۔ ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی ایک تباہ کن جرم ہے جس سے عجیب و غریب خطرناک نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں اور خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے، اخلاقی اور نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جنس پرستی سخت ترین گناہ اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ لیکن اب دنیا کے اکثر طاقتور معاشرے اس جرم سے مکمل آلودہ ہو چکے ہیں، اور وہاں کی اکثریت کو یہ کام، یہ جرم، گناہ اور برا ہی نہیں لگتا۔ وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں کوئی انہیں اس گندے کام کی وجہ سے برا سمجھے، اس لیے انہوں نے اس کی ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے۔ اب اسے ہیومن رائٹس میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان میں بھی زور و شور سے کام کیا جا رہا ہے، اور ہماری بڑی سیاسی جماعتوں اور ان کی حکومتوں نے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگوں کو پاکستان میں روکنا چاہے تو وہ قانون انہیں یعنی ہم جنس پرستوں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ لاہور کے ایک پرائیویٹ اسکول نے ایک تقریب رکھی جس میں پاکستان میں LGBTQ+ کے نمائندے ڈاکٹر موئز کو بھی تقریر کے لیے بلا لیا۔ تو گیز کو اور LGBTQ کو پھر بھی برا نہیں کہوں گی، میرے منہ سے نکلوا کے دکھا دو۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھا ہوا کیا ہے کہ میں دودھ پیتی بچی ہوں، میں الو کی پٹھی ہوں، جو کہ ٹرانسجینڈر رائٹس کی چھتری کے نیچے کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے والدین نے اس پر احتجاج کیا۔ اسکول میں مشہور ڈیزائنر ماریا بی کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر موئز حقیقت میں تو ایک مرد ہے اور پیدائشی انٹرسیکس یا خسرہ نہیں ہے جن کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی ہوتی ہے۔ لوگ پیدائشی طور پر ڈس آرڈر آف سیکس ڈیولپمنٹ یعنی پیدائشی برتھ ڈیفیکٹڈ افراد کو ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر ڈاکٹر موئز آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس متنازع قانون کا سہارا لیا جس میں LGBTQ+ کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اور باقاعدہ ماریا بی کو دھمکی دے ڈالی۔ تو سب سے پہلے تو میں ماریا بھی آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہوئی چلوں کہ پاکستان کا ذرا ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن ایکٹ 2018 کھول کے دیکھ لیں، تو ذرا پہلے قانون کھول کے پڑھ دیکھ لیں، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ اینڈ perhaps if you still want to continue spreading disinformation, then my lawyer and your lawyer can have a great conversation. How do you feel about that? اب اس قانون کا تحفظ حاصل کرنے کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے بے حیائی اور ولگیرٹی پر مبنی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، کیا کسی بھی طرح کسی مہذب معاشرے میں اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اب پاکستان میں مغربی نظریہ جنس کو کھلے عام پڑھایا جائے گا؟ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ ایسی جرت تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی شاید نہیں کی، جیسے گھناؤں نے کام اس جدید نظریے کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے حکمران اسی طرح ویس کی غلامی جاری رکھیں گے؟ عمران خان کی پاپولر حکومت نے بھی اس قانون کے نفاذ میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا ریاست مدینہ میں اس قانون اور جرم کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ علماء، سیاستدان، اساتذہ، اسلامی سیاسی جماعتیں، فلاحی ادارے اور عام عوام اگر اسی طرح خاموش بیٹھے رہے تو یاد رکھیں، ان کی یہ خاموش نیکوکاری اور